اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دورہ قرآن میں ہم نے کل سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلا سپارہ جو ہے، یہ 2.5 سپاروں پہ یہ مشتمل ہے۔ یہ سورہ قرآن شریف کی سب سے لمبی صورت ہے۔ تو اس کا ہم نے کل پہلا سپارہ پڑھا، تو آج ہم اس کا دوسرا اور جو آدھا سپارہ ہے وہ بھی اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ تو ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم اللاتی کانوا علیہا۔ نادان لوگ اب ضرور کہیں گے کہ بھئی کہ کس چیز نے انہیں کیا ہو گیا کہ بھئی انہوں نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے اور اس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب جو مشرکین تھے یا جو یہودی تھے، منافقین، ان کے لیے بہت قابل قبول ہی نہیں تھی یہ بات، ان کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھی، کیونکہ دنیا میں تو اس وقت بنی اسرائیل یہودیوں کا ہی وہ جو ان کی اجارہ داری تھی نا، تو ان کے لیے پھر یہ قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ تو پر یہ ضروری بھی تھا، کیونکہ بیت المقدس سے جو مطلب قبلے کی طرف جو رخ پھیرنے کا معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا ہے۔ تو اس ٹائم یہ مطلب کلیئر کر دیا تھا، تو یہ چیز بہت ضروری بھی تھی۔ تو اس ٹائم پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھی کون اسلام کے ساتھ ہے اور کون جو ہیں وہ جن کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میں اس کا ذکر کرتی ہوں اس سورہ بقرہ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ہم نے امت وسط بنایا، جو مسلمان ہیں ان کو امت وسط بنایا کہ تو ہم امت وسط جو ہے وہ لوگوں پر بھی گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو قیامت والے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے پھر یہ سفر بڑا مشکل تھا، مدینہ منورہ میں بہت مشکل سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں سے کہا، اور یہ کہ بھی ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ بھئی جو نماز اور صبر سے جو ہے وہ کام لو، اسی میں تمہیں طاقت حاصل ہوگی۔ ایک جو مومن ہے اس کی جو طاقت ہے نا، وہ صبر ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں شہداء کا ذکر ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو حیات جاوداں پا گیا۔ اور حج کا ذکر ہے اس میں، اس کے ارکان کا بتایا گیا ہے۔ ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں کعبے کی زیارت جو کی جائے تو اس کو حج کہتے ہیں، اور دوسری تاریخوں میں جو زیارت کی جاتی ہے اسے عمرہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی صفا مروہ کا بھی ذکر ہے کہ بھی وہ ارکان حج تھے پہلے بھی، لیکن یہ کہ بھی اس کو ادھر بھی کچھ بت انہوں نے رکھ دیے تھے، تو اس کا بھی ذکر ہے سارا اس میں۔ پھر حلال حرام کا ذکر ہے کہ بھئی ذبح کیسے کیا جائے، کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہے، سارا کچھ اس میں مطلب اس کا بھی ذکر ہے۔ اور قصاص کا حکم ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ بھئی قصاص میں زندگی ہے، اور وراثت کا بھی بڑی تفصیل سے اس میں ذکر ہے۔ پھر رمضان کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر پورے قرآن شریف میں صرف سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اور پھر اس میں رمضان کے سارے جو ہے نا فرائض، ہر چیز کا اس میں ایک چیز کا اس میں نا احکام جو ہے نا وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور شیطان سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت ایسے تو نہیں ملے گی، تم سمجھتے کو ایسے مل جائے گی جنت؟ پہلے لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ آزمایا گیا۔ تو یہ کہ بھئی جو جب گھبراہٹ ہو جاتی تھی، جب یہ امت مسلمہ کو جو نئے دین لے کے آئے تھے، جب مشکلات سے وہ ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ایسے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے تھے کہ بھئی تم لوگوں سے مطلب پہلے بھی اس سے زیادہ تم لوگوں پہ ان لوگوں پہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اچھا، پھر جہاد کا اس میں ذکر ہے، پھر شراب و جوئے کا ذکر ہے۔ شراب کا حکم جو ہے نا 3 دفعہ آیا ہے، بہت زیادہ مطلب اس زمانے میں اس کا رواج تھا، تو پھر یہ چھٹنی آسان نہیں تھی، اس لیے پھر اس کو آرام سے 3 دفعہ، پھر تیسری دفعہ پھر اس کو بالکل ہی حکم آ گیا کہ اب اس کو نہ حرام ہے یہ۔ اور پھر یتیموں کا حقوق کا اتنا اس میں مطلب وہ ہے، احکامات ہیں کہ بھی یہ ہر کسی کو اس کے پڑھنے چاہیے۔
طلاق اور عدت کے بھی احکام ہیں جو کہ یہ بھی بہت ضروری ہیں، عدت کے احکام ہیں، طلاق کے، اچھا پھر حلالہ کا بھی ذکر ہے اس میں، احکام اس کے بھی ہیں، وصیت کا ذکر ہے، اور آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جو کہ بھی حفاظت والی یہ آیت کریمہ ہے، سمجھیں کہ بھی رات کو بھی پڑھنی چاہیے، جب انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس میں سود کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی آپ خرچ کریں گے اتنا ہی اس کا بھی مطلب یہ واضح جو ہے نا اس میں قرآن میں بار بار ذکر ہے۔ یہ دیکھیں، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ متقی لوگ اور راست باز لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ اس پہرے میں دیکھیں وہ سارا اس کا جو ہے ایک قسم کا اس کو احاطہ ہو گیا ہے کہ بھئی جو نیک مسلمان اور اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، راست باز لوگ، وہ کون ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں سارا اس کا ذکر ہے۔ اپنا دل پسند مال جو ہے، پہلے رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ تو جی یہ اب اس میں جو جتنے بھی احکامات تھے وہ میں نے آپ کو اس میں سارے بتا دیے۔ اب جی ہم امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی کس صورت میں کیا ہے، کون سا احکام کدھر ہے۔ پہلے اس کا ہمیں دورہ قرآن اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس میں پہلے ایک تعارف ہو جائے۔ تو رمضان کا مہینہ تو بہت عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جو ہے نازل ہوا۔ تو امید ہے آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی اس کو سمجھ آتی جائے گی۔ اس لیے قرآن کو جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے، یہی نجات ہے، یہی ہمارا سلیبس ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملاقات ہوتی ہے کل سورہ آل عمران ہم شروع کریں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔